السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تمام صحابہ اکرام میں سب سے مظلوم ہستی حضرت علی بن ابی طالب ہے کہ جنہوں نے خود بھی شہید کیا گیا اور پھر ان کے بعد ان کی اولاد میں سے ایک ایک بچے کو ذبح کیا گیا۔ پھر آگے چل کر 50 سال بعد ابو ظفر منصور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبھی اولادوں کو گرفتار کر کے ایک کمرے میں قید کروایا اور حکم دیا کہ اس کمرے میں ہوا جانے کا ایک بھی سراغ نہ چھوڑو، اور پھر آخر کئی دنوں کی شدت برداشت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے اولاد اس کمرے میں گھٹ گھٹ کر شہید ہو گئی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھا تھا کہ جب کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سبھی خاندان والوں کو جمع کر کے کہا تھا کہ مجھے نبوت کی ذمہ داری دی گئی ہے تو میرے خاندان والے آپ میں سے کون کون میرا ساتھ دے گا، تو اس وقت کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، صرف حضرت علی ہی تھے جو 10 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ میں ابھی بچہ ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میری آنکھوں میں بیماری ہے، پھر بھی میں ہر قیمت پر آپ کا ساتھ دوں گا، کسی موقع پر بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنے اس وعدے کو نبھا کر دکھایا کہ اپنے رہتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مسلم تاریخ میں جب کبھی بھی سب سے طاقتور مجاہد کی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں سب سے اوپر جس بہادر کا نام آتا ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور طاقت سے اچھی طرح واقف ہے، چاہے وہ جنگ خیر کے یہودیوں کے سب سے طاقتور پہلوان مرہب کو پچاڑنا ہو یا خیبر کے دروازوں کو اپنے بازوؤں سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ان سب کے علاوہ جو جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود ہے جو کہ ہزاروں کے لشکر کے اکیلا لڑتا تھا اور اس پر کافروں کو بڑا فخر تھا، اسی نے جنگ خندق میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تھا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے، میں آج ہی اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ عمر بن عبد ود اتنا طاقتور تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی اس کی اس للکار نہ اٹھا سکے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر عمر عبد بن ود کا مقابلہ کر سکے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے جانے دے، پھر آپ دیکھنا کہ میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ میدان میں پہنچتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظالم پر ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو کر گرے اور کافروں کا گھمنڈ مٹی میں مل کر رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں بہت سے جنگیں لڑی کہ جن میں سے جنگ بدر، جنگ خندق و خیبر سب سے اہم جنگیں ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت علی نے لڑی تھی۔ ان جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا کر رکھ دی تھی، اور آخر میں حضرت علی ہی کچھ کارناموں کی وجہ سے مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ ان کے سامنے کتنا بڑا لشکر ہے، وہ تو ان لشکروں پر شیر کی طرح حملہ کرتے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں شیر خدا کا لقب دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سنی مسلمانوں نے اپنا چوتھا خلیفہ اور شیعہ مسلمانوں نے اپنا پہلا امام تسلیم کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ لیڈر تھے کہ جن کے بیٹے حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا رہ کر لوگوں کو بتایا کہ اصل میں جہاد کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چہتی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوئی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تاریخ کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کی پیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنے بھائی ہونے کا خطاب دیا ہے، اور غدیر خم میں حضرت
علی کا ہاتھ اٹھا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جن کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت فرمائے، اور جو علی سے نفرت کرے آپ بھی اس سے نفرت فرمائے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں کس قدر بہادر و طاقتور تھے، اصل زندگی میں ہی اتنے نرم اور انصاف پسند انسان تھے۔ لیکن اب یہ سوال ہے کہ آخر اسلام میں اس عظیم سپاہی کو کس نے شہید کیا تھا؟ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں تو کبھی کوئی ہرا ہی نہ پایا، کیونکہ ان کی طاقت کے آگے بڑے بڑے بہادر کمزور پڑ جاتے تھے۔ اس لیے ایک بدبخت انسان نے نماز کی حالت میں انہیں چپکے سے شہید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے ظالم انسان کا نام ہے عبد الرحمن ابن مظلم تھا۔ ابن مظلم دراصل پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ساتھی تھا اور اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی تھی، لیکن صفین کی جنگ میں وہ باغی ہو کر دشمنوں کے ساتھ جا ملا اور جنگ نیروان میں اس نے حضرت علی کے خلاف جنگ لڑی، لیکن اس جنگ میں وہ اپنی جان بچا کر کوفہ شہر بھاگ گیا۔ کوفہ شہر میں ابن مظلم کی ملاقات ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہوئی کی جس کا نام قطنہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابن مظلم اس کا عاشق بن گیا اور جا کر اس سے کہنے لگا کہ اے لڑکی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، کیونکہ اس کے باپ نے حضرت علی کو کافر کہنے کے جنگ میں نیروان کے اس کے خلاف تلوار اٹھائی تھی کہ جس کی سزا میں حضرت علی نے خود ہی اسے قتل کر دیا تھا۔ اس لیے اس کی بیٹی قطان حضرت علی سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ ہر وقت خون کی پیاسی رہتی تھی۔ جب ابن مظلم اس قطان نامک لڑکی کا عاشق بن گیا تو اس لڑکی نے ابن مظلم سے کہا، اگر تم حضرت علی کو قتل کر دو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ بس یہی سنتے ہی ابن مظلم حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا اور رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا تھا۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال ہو چکی تھی۔ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے گھروں پر افطار کرتے تھے۔ سارا دن روزہ رکھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی کم کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن آپ کے کسی لڑکے نے آپ سے پوچھا کہ آخر آپ اتنا کم کھانا کیوں کھاتے ہو؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اب میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری موت ایسی حالت میں ہو کہ میرا پیٹ بھرا ہو۔ 19 رمضان کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے۔ بیٹی نے افطاری میں جو کی روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دودھ کا پیالہ اٹھا لو اور پھر نمک و روٹی سے افطار کیا۔ افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات دعائیں کرتے رہے۔ اس رات تھوڑی تھوڑی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ وہی رات ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس رات کی صبح تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلے تو اچانک آپ کے سامنے بہت سی بطخیں اور مرغے آ کر چلانے لگے۔ وہ ایک طرح سے حضرت علی کو مسجد کی طرف جانے سے روک رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر باندھی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ آخر وہ مرغے اور بطخیں کیوں ان کے راستے میں آ کر انہیں مسجد جانے سے روک رہے تھے۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر میں تھے۔ مسجد میں پہنچتے ہی حضرت علی نے سبھی لوگوں کو جگایا۔ ابن مظلم بھی مسجد میں سویا ہوا تھا۔ حضرت علی نے جا کر اسے بھی جگایا۔ اس نے اپنے پاس ایک تلوار چھپا رکھی تھی کہ جس کو اس نے پورے 1 مہینے تک زہر میں بکھا کر رکھا تھا اور اس تلوار پر ایسا زہر لگایا تھا کہ کوئی اسے ٹچ کرتے ہی مر جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھنے کے لیے امامت کے مصلی پر جا کر کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت کے سجدے میں سر اٹھایا تو ابن مظلم نے موقع دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کر دیا۔ زہری تلوار کی چوٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پر جا کر لگی اور خون بہتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں آ گیا کہ جسے دیکھ کر حضرت علی نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت
بیمار پڑ گئے تھے تو آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب مجھے لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے علی، تیری وفات اس وقت ہوگی جب تیرے سر کا خون تیری داڑھی کو تر کر دے گا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابن مظلم کے سر پر وار سے اپنے داڑھی کا خون سے تر دیکھا تو کہنے لگے کہ اب میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کے بعد ابن مظلم نے مسجد سے بھاگنا چاہا، لیکن صحابہ کرام نے اسے پکڑ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ لوگوں نے ابن مظلم کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، تلوار اس کی گردن پر رکھی تھی۔ سب انتظار میں تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کرے اور ابن مظلم کی گردن اٹھا دی جائے، لیکن حضرت علی نے ہوش میں آتے ہی حکم دیا کہ تلوار ابن مظلم کی گردن سے ہٹائی جائے، اور پھر اس ظالم انسان سے کہا، کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تھا یا میں کوئی انصاف نہ کرنے والا خلیفہ تھا؟ آخر تو نے اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ تو ابن مظلم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ زخمی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ حضرت زینب نے جیسے ہی دیکھا تو پکڑ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، جاؤ اور پہلے مجھ پر حملہ کرنے والے قیدی کو پلاؤ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن سے کہا کہ اے حسن، مجھ پر حملہ کرنے والے قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس پر سختی نہ کرنا۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی اسے بدلہ لے لوں گا، اگر میری وفات ہو گئی تو قصاص میں اسے قتل کر دینا، لیکن قتل کرتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا کہ ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑانا تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آخر 21 رمضان المبارک کی رات اللہ و اس کے پیارے رسول کے شیر حضرت علی کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت حسین نے ابن مظلم کو اپنی تلوار سے ایک ہی وار میں قتل کر دیا اور پھر غصے میں بھرے لوگوں نے ابن مظلم کی لاش کو جلا ڈالا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کی فضیلتیں حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ ملتی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور کہا کہ اے علی، کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آنسوؤں کے ساتھ اور مسکراتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں راضی ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں۔ اور اگر ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔